بالکل یہ ایک اچھی خبر ہے انڈیا اور پاکستان کے کرکٹ فانس کے لیے. اسی پہ بات کریں گے. کرکٹ کامنٹیٹر عاطف نواز نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم عاطف, کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے یہ بتائیں 17 کو آئی پی ایل اور پی ایس ایل جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہونے جا رہی ہیں, تو اب یہ سکون سے ہو جائیں گی دونوں لیگز, دونوں جو ٹورنامنٹس ہیں مکمل, یا پھر ابھی بھی کوئی پالیٹکس رہتی ہے؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ دونوں کو, اور پھر سے بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں کا, مجھے پھر سے شو پہ بلایا. بہت بڑا فین ہوں آپ دونوں کے شو کا, آپ کو پتا ہوگا. اب یہ آگے کیا ہوگا یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں اندازہ تھا کہ اچانک سے جنگ والا ماحول ہو جائے گا اور پھر دونوں لیگز رک جائیں گے. یہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن ابھی بہت امید سے لوگ ہیں کہ یہ جو باقی میچز رہ گئے ہیں, زیادہ میچز نہیں ہیں, پی ایس ایل میں 8 میچ ہیں, آئی پی ایل میں 16 میچ ہیں, تو وہ سب کو امید ہے کہ جلدی سے وہ لپیٹ لیں, اور وہ جلدی سے لپیٹنا چاہتے ہیں کیونکہ آگے کا جو کیلنڈر ہے وہ بھی ان کا جو ناک آن افیکٹ ہے وہ صرف انڈیا پاکستان میں نہیں رہتا, وہ باقی کیلنڈر پہ بھی جاتا ہے, باقی سیریز پہ بھی جاتا ہے, پلیئر اویلیبلٹی پہ بھی جاتا ہے. اور لیکن ایک اچھی چیز ہے میرے خیال سے, کیونکہ پھر دونوں ملکوں کا جو ماحول جو بہت ایک نیگیٹو اور ایک جیسے کہ آپ سیاست اور جنگ کی باتیں کرتے ہیں, اس چیز پہ بہت فوکس تھا, اس سے تھوڑا ہٹ کے لوگ تھوڑی سی اپنی لائف میں واپس جائیں گے, جو آئی تھنک دونوں ملکوں کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی. یقینی طور پہ کوئی شک نہیں. اچھا, جو سب سے زیادہ اہم سوال ہے اس وقت, اور ہر کوئی وہ جاننا بھی چاہ رہا ہے, ہم چاہیں گے کہ آپ کے پاس جو اس حوالے سے انفارمیشن ہے وہ دیں. پی ایس ایل میں بھی اور آئی پی ایل میں بھی جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے وہ بہت اٹریکشن ہوتی ہے, اور یقینی طور پہ ہوتی بھی ہے کہ وہ بڑے پلیئرز جو ہیں وہ آ کے کھیل رہے ہوتے ہیں آپ کے گراؤنڈ میں, آپ کے کھلاڑیوں کے ساتھ, لوکل کھلاڑیوں کے ساتھ, اور لوگ ان کو ان ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو لوگ جا چکے ہیں وہ واپس آئیں گے اور وہی اسی طرح سے وہ میلہ دوبارہ سجے گا؟ اب یہ دونوں لیگز میں تھوڑا سا مختلف سین ہے اس وقت. اب پاکستان میں کوشش جاری ہے کہ اپنے میکسیمم جو اوورسیز پلیئرز ہیں ان کو واپس لے کے آیا جائے, انٹرنیشنل پلیئرز کو واپس لے کے آیا جائے. کچھ پلیئرز نے بہت ایک پبلک طریقے سے اپنا اعلان بھی کیا کہ میں واپس آؤں گا. ڈیوڈ وارنر جو کراچی کنگز کے لیے کھیل رہے ہیں, ان نے فوراً ایک اسٹیٹمنٹ کیا کہ آئی ول ریٹرن ٹو پاکستان ٹو پلے دیز میچز. اور کافی جو پلیئرز ہیں وہ زیادہ دور گئے بھی نہیں, لائک ڈیوڈ وارنر آسٹریلیا کے رہنے والے ہیں لیکن دبئی میں رکے رہے, کیونکہ ان سب کو اندازہ تھا کہ کافی جلد ہمیں واپس آنا پڑے گا, دبئی اور پاکستان کا فاصلہ بہت کم ہے. تو لیکن پی سی بی جو ہے انہوں نے آلریڈی آگے کی سوچا ہوا ہے, ان کیس کچھ پلیئرز آ سکیں, کچھ پلیئرز نہ آ سکیں, پھر ٹیمز کا بیلنس تھوڑا سا خراب ہو جائے. کیونکہ لازمی بات ہے اگر آپ کراچی ہیں اور آپ کے 4 پلیئر واپس آ گئے, اور آپ کوئٹہ ہیں اور آپ کے صرف 1 پلیئر واپس آئے, تو آپ کو فرق ضرور ہوگا. تو پی سی بی نے اعلان کیا ہے کہ وہ شاید اگر ضرورت پڑی ایک منی ڈرافٹ ہولڈ کریں گے, جس میں سارے ٹیمز اپنی تھوڑی برابری میں اپنے پلیئرز اپنی سلیکشن کر سکیں. یہ ابھی دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے اور کون نہیں آتا, لیکن جو ابھی سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ بہت پازیٹیو ہیں. یہ بھی پتہ چلا کہ ملتان کی جو ٹیم ہے وہ کوئی کوشش نہیں کریں گے اپنے اوورسیز کنٹنجنٹ کو, کوچنگ سٹاف میں سے بھی کسی کو واپس لے کے آنے کی, کیونکہ وہ آلریڈی ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں, تو وہ ایکسپینس ان کو ایک سوٹ نہیں کرتا. اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو میک دا ایکسپینس. انڈیا میں تھوڑا سا الگ ماحول ہے, کیونکہ انٹرنیشنل سیریز شروع ہونے والی ہے. اب ایک ٹیم آپ گجرات ٹائٹنس کو دیکھ لیں, آپ رائل چیلنجرز بنگلور کو دیکھ لیں, اور راجستھان رائلز کو بھی دیکھ لیں. 3 پلیئرز جن نے دھوم مچائی ہے انڈیا میں, جو انگلش پلیئرز ہیں, جوس بٹلر, جیکب بیتھل, اس طرح کے پلیئرز جو اب سلیکٹ ہو گئے ہیں انگلینڈ کی ٹیم میں. اور انگلینڈ کے میچز شروع ہونے والے ہیں, وائٹ بال میچز ویسٹ انڈیز کے ساتھ شروع ہونے والے ہیں, انہوں نے سب سے پہلے اپنی کمٹمنٹ انگلینڈ کو دینی ہے. اب یہ ایک انٹرسٹنگ ٹرن آئے گا کہ پتہ چلے گا کہ کتنی اسٹرینتھ ہے بی سی سی آئی کی, بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا کی, کہ وہ ان پلیئرز کو بھی کمپیل کر سکے کہ نہیں بھائی آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے, آپ اس کو چھوڑ کے آگے آئی پی ایل کھیلیں, جو ایک سوچ سے باہر چیز نہیں ہے, کیونکہ ان کی بہت پاور ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ بی سی سی آئی کی وجہ سے انٹرنیشنل کرکٹ کی کوئی 80% ریونیو آتی ہے, تو اس کے ساتھ ان کے پاس لیوریج بھی بہت ہے. تو اب اس لیوریج کا کیسے وہ استعمال کرتے ہیں دیکھی جائے گی. لیکن جہاں تک کہ سمجھ آ رہی ہے, جیکب بیتھل, جوس بٹلر اور یہ جو مختلف پلیئرز جو آئی پی ایل میں تھے, انہوں نے اگر انگلینڈ کے لیے سلیکٹ ہو گئے ہیں تو انہوں نے انگلینڈ کے لیے کھیلنا ہے. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے کہ اب دونوں ملکوں میں تو سیز فائر ہو چکا ہے, اور پہلے پاکستان میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کے بعد کئی سالوں تک پاکستان میں کرکٹ نہیں ہو سکی تھی. یہ دونوں آئی پی ایل یا پی ایس ایل, ان کے جو انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں جو انہوں نے وٹنس کیا ہے, ٹھیک ہے کہ اس کے بعد فورن انڈیا یا پاکستان ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا,
لیکن جو ایگریشن انہوں نے ٹی وی پہ بھی وٹنس کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ دو ملک آلموسٹ ان کی جو لینگویج ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے، نیوکلیئر وار کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پھر یہ جو فائٹر جیٹس اور رافیل کا گرنا یہ وہ، تو اس میں وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اس وقت انسیکیور نہیں ہوں گے اپنے سیفٹی کو لے کے، ان کے جو بورڈز ہیں وہ انسیکیور نہیں ہوں گے، کیونکہ ویسے تو کوئی غلط افواہ بھی آ جائے تو پورے کے پوری ٹیمز کے دورے کینسل ہو جاتے ہیں. تو ابھی سب کچھ اتنا آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آ سکیں گے خواہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو؟ میرے اندازے سے آ سکتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ابھی ایک بہت سینیکل بات ہے لیکن لوگ پیسوں کے بارے میں سوچتے ہیں. اگر آپ کو کرکٹ کا سب سے بڑا کانٹریکٹ چاہیے، یو ہیو ٹو پلے ان دی آئی پی ایل. ٹھیک ہے، اگر آپ آئی پی ایل میں سلیکٹ نہیں ہوتے اور آپ کو اس سے اگلا بڑا کانٹریکٹ چاہیے، یو ہیو ٹو پلے ان دا پی ایس ایل. اور یہ بہت زبردست چیز ہے ورلڈ کرکٹ کے لیے کہ یہ دونوں ایک وقت پہ ہوتی ہیں. شاید اس کا فائدہ پاکستان انڈیا کو نہ ہو، کیونکہ آڈینس شاید ڈائلیوٹ ہوتی ہو، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں میں تو دیکھتا نہیں آئی پی ایل، میں تو دیکھتا نہیں پی ایس ایل، لیکن چوری چھپے سب دیکھتے ہیں. سب کو پتا ہوتا ہے کہ دونوں لیگز میں کیا ہو رہا ہے، سب کو اندازہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، سب فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو شاید ان لیگز کو فائدہ نہیں ہوتا لیکن پلیئرز کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ آل آف اے سڈن آپ کی اپرچونیٹی اسپریڈ ہو گئی ہیں. ایک وقت پہ جو ایک لیگ میں جو منیمم اسپاٹس ہوتے تھے، اگر 10 ٹیمیں اور 10 ٹیمیں 6 بھی رکھ لیتی ہے، 60 اسپاٹس. ٹھیک ہے، 60 انٹرنیشنل پلیئرس کے اسپاٹس ہیں. اگر آپ ان 60 میں نہیں آتے، پھر پاکستان کی بھی 6 ٹیمیں ہیں، ان میں بھی فرض کریں 6 اسپاٹس ہیں، 36 اسپاٹس. تو 90 اتنے زیادہ پلیئرس کو، میری میتھ سوری حساب کمزور ہو گیا، کتنے بندے بنتے ہیں کہ کافی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ان سب کو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے. اور وہ جو کھیل ہے آئی پی ایل اور پی ایس ایل کی اتنی زیادہ کنسمپشن ہے کہ اس وقت پہ آپ کو بی پی ایل نہیں نظر آتی، اس وقت بگ بیش نہیں نظر آتی، 100 نہیں نظر آتی، سی پی ایل نہیں نظر آتی. وہ سب ایک مختلف کیلنڈر میں ہے. تو جو پلیئرز ادھر آ کے کھیل رہے ہیں ان کو پتا کہ ہم شاید ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر آپ ان کی اسٹیٹمنٹس بھی دیکھیں، ٹھیک ہے، میں نے سنا ہے رشاد حسین کی اسٹیٹمنٹ جو ڈسپیوٹ بھی کی گئی ہے وغیرہ، لائک اس میں زیادہ ریڈ نہیں کروں گا کہ وہ بہت انریلائبل سورس نے رپورٹ کیا ہے. اور آئی تھنک اس وقت سب دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک انریلائبل سورسز سامنے آ رہی ہیں، تو ان کو ہم ایک فیس ویلیو پہ نہیں لے سکتے. لیکن جو بہت ٹیلنگ ایک اسٹیٹمنٹ تھی وہ سیم بلنگز کی تھی، جن کو پوچھا گیا تھا کہ آئی پی ایل اور پی ایس ایل کے درمیان میں اگر آپ کو چننا ہوتا تو آپ کون سی چنتے ہیں. سیم بلنگز انگلینڈ کے کھلاڑی ہیں، ڈیکوریٹڈ کھلاڑی ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے فرانچائز T20 ٹورنامنٹس جیتی ہیں ایز اے کیپٹن. اور انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ مجھے کیوں مسئلے ڈال رہے ہو، میں نے دونوں ملکوں میں کھیلنا ہے. تو کسی نے اس طرح کا شور نہیں بچایا ڈسپائٹ دا رپورٹس ڈیرل مچل کے بارے میں. جو بھی لوگوں نے کہا ہے، جو ہمیں شور نظر آ رہا ہے اس کے مطابق، جو ہمیں بیانات نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق، لوگ خوشی سے واپس جا کے پاکستان اور انڈیا میں کھیلیں گے پھر سے، کیونکہ ان کو پتہ یہ چیز ایک شارٹ ٹرم چیز تھی. انشاءاللہ شارٹ ٹرم ہی رہے گی یقینی طور پہ. اچھا عاطف، کھلاڑیوں کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی نا، اور وہ جائیں گے نہیں جائیں گے وہ تمام چیزیں. اچھا، یہ جس لیول کے دونوں ٹورنامنٹس ہیں، وہ ایک ہفتے کا بریک آ جانا، اور ایسا بریک آ جانا اچانک سے، اس کے حوالے سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو جیسے ابھی آپ نے کچھ اشارہ کیا نا کہ اگلے کچھ ٹورنامنٹ بھی لائن اپ ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری لاجسٹکس کی دیگر بھی چیزیں ہوتی ہوں گی. تو پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ آئی پی ایل کے مقابلے میں پی ایس ایل جو ہے وہ اتنی زیادہ ابھی ٹھیک ہے بہت میچور ہو گئی، 10 سال اس نے پورے کر لیے، لیکن اس طرح سے شاید اسٹرینتھ ابھی اس کے پاس نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ آغاز کے جو ایڈیشن تھے تو وہ ویسے ہی ملک سے باہر ہوئے تھے. تو پی ایس ایل جو ان چیزوں کو سنبھال لے گی کہ دوبارہ سے ایک بریک کے بعد کرنا، لاجسٹکس کے حوالے سے شائقین کو واپس لے کے آنا، کھلاڑیوں کو اعتماد دلانا، یہ تمام چیزیں مل کے. ہاں، یہ آئی تھنک پی ایس ایل کا جو اس وقت جو لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی اسے اچیو کیا ہوتا ہے. کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی پی ایل جو ہے وہ بہت بڑی لیگ ہے، ان کے پاس $6 بلین کا براڈ کاسٹنگ کانٹریکٹ ہے. بہت اچھی بات ہے، انہوں نے ایک چیز کو ڈیولپ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی اپنے ہی ایکو سسٹم میں بہت خوبصورت لیگ جو لوگوں کو بہت انٹرٹین کرتی ہے، جو پورے ملک اور جو دنیا کے سارے پاکستانی ہیں اور پاکستانیوں کے علاوہ بھی لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں. تو وہ اپنے اپنے سرکلز میں بالکل کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. اب ان کا پھر سے جاری ہونا بہت جلد. اب آپ ہی دیکھیں، ابھی دیکھو 2 3 4 دن ہوئے ہیں میکسیمم کہ جو تھنگس تھوڑی کام ڈاؤن ہوئے ہیں. سیز فائر کی باتیں ہوئی، اس کے بعد لوگ کہہ رہے سیز فائر توڑا جا، لائک ابھی بھی ریٹرک تھوڑا سا وار کا چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جلدی سے اس کو آگے بڑھاؤ، بیکاز دیر از اے لا آن دا لائن. پیسہ تو ہے ہی، کیونکہ وہ براڈ کاسٹنگ ڈیل جس کی میں بات کر رہا ہوں آئی پی ایل کی، پاکستان کے بھی براڈ کاسٹنگ ڈیلز ہیں اور جو انٹرنیشنل ڈیلز بھی ہیں. یو کے میں انہوں نے اسکائی کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے، اور مختلف ملکوں میں مختلف ڈیلز ہیں ان کی، جو انہوں نے ان کے لیے ایک بہت بڑا سورس آف ریونیو ہے، ناٹ جسٹ فار دیم، جو ان کی فرینچائزز ہیں ان کے لیے بھی. لیکن
اس کے علاوہ بھی ان کو پتا ہے کہ ملک کا مورال شفٹ ہونے والا ہے. اب آپ کو پتا ہے پاکستان میں سب نے کہا ہے کہ ہم نے جنگ جیت لیا, انڈیا میں کہہ رہے ہیں ہم نے جنگ جیت لیا, انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے فیور میں جانتا کہ مجھے نظر آ رہا ہے. تو یو نو لائک ان لوگوں کا دھیان ایک دوسری طرف جانا ضروری ہے. ان کو بھی پتا ہے ان نے مکمل کرنا ہے اور آگے کی کرکٹ بھی بڑھنی ہے. ابھی انڈیا کے لیے انگلینڈ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز آ رہی ہے 5 میچز کی, وہ بہت بڑی ہے جس کو مارکی سیریز کہتے ہیں, ٹیسٹ سیریز میں شامل ہوتی ہے. پاکستان کا جو بنگلہ دیش کا آنے والا ٹور تھا, بنگلہ دیش کی ٹیم جو پاکستان ٹور کرنے والی تھی, اس کو ان کو ری آرگنائز کرنا پڑا ہے. اوپر سے جو رشاد حسین کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی جس کے لیے انہوں نے معافی بھی مانگی ہے اور کلیریفائی بھی کیا ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشنز ایسکلیٹ ہوئی تھی دونوں بورڈز کے درمیان میں. تو اب پتہ نہیں کہ وہ آگے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اوپر گرمی کا بھی بہت سخت مسئلہ اس وقت پاکستان میں, تو اس وقت ٹیسٹ میچ کھیلنا تو بس ان کے لیے دعائیں ہم کر سکتے ہیں کہ 45 کی ڈگریز میں ٹیسٹ میچ کھیلیں گے. لیکن یہ سب کچھ آگے بڑھانا بہت ضروری ہے کیونکہ ادھر رک نہیں سکتا, آگے کھیل بہت ہے. اچھا, اس سے پہلے اوبیسلی ہم جنگ کے اوپر تو نہیں کامنٹ لے رہے آپ کا, لیکن راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے پاس ایک ڈرون اٹیک ہونا, اس سے پہلے آپ کو ہسٹری میں کوئی ایسی ایگزامپل ملتی ہے کہ جب دو جو ممالک ہیں وہ جنگ میں جا رہے ہوں یا کوئی دہشت گردی ہو یا کچھ ہو اور ایک کرکٹ اسٹیڈیم کو اس طرح سے کھلے عام ٹارگٹ کیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو سیلیبریٹ کیا جائے کہ, اور پھر وہ پوری جب میچ سسپینڈ ہوا اس کے بعد بھی ایک سیلیبریشنز دیکھی گئیں, تو اس کے اوپر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ مجھے اس قدر افسوس ہوا تھا جب سنا تھا راولپنڈی کے بارے میں. آپ کو خود بھی پتا ہے میں راولپنڈی میں نے بہت زیادہ وقت گزارا ہوا ہے. راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں سب سے زیادہ میں نے میچ دیکھے ہیں پاکستان میں, حالانکہ میں لاہور کا ہوں لیکن سب سے زیادہ میچز میں نے راولپنڈی میں دیکھے ہیں. ادھر کے جو اتہاسک جو میچ ہیں, ٹیسٹ میچز جس میں انگلینڈ نے ایک دن میں 500 کچھ سکور کیا تھا, جو پاکستان نے اپنا کم بیک کیا تھا اس ٹیسٹ سیریز میں جب انہوں نے ان کو رول آؤٹ کر دیا تھا. ابھی 2 مہینے پہلے میں راولپنڈی کی بارش کھا کے آ رہا ہوں کیونکہ ادھر شدید بارش ہوئی تھی, 2 چیمپئنز ٹرافی کے میچز واش آؤٹ ہو گئے تھے. میں ادھر ہی موجود تھا. وہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے. اور پھر ایک کرکٹ گراؤنڈ پہ اٹیک ہونا, لائک کرکٹ ڈپلومیسی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کرکٹ کو ایک پیس کا ذریعہ لیا جائے. اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں پاکستان انڈیا کی جب ٹیسٹ سیریز ہوتی تھی, ایک 2000 کے ٹرن پہ ایک سیریز آئی تھی, اس کا نام انہوں نے رکھا تھا دا فرینڈشپ سیریز. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ کرکٹ کی ڈپلومیسی کتنی آگے تک جاتی ہے. لوگ کرکٹ میں بھائی ایک فوٹو تھی بابر اعظم وراٹ کوہلی گلے مل رہے ہیں, جب بمراہ کے گھر بیٹی ہوئی تھی شاہین گفٹ دے, لائک یہ بہت پیاری سی جو امیجز آتی ہیں یونٹی کی. ویمنس ٹیم میں جب جو ہماری تھی بسما معروف جو پاکستان کی ایکس کرکٹ کیپٹن ہے, ان کا جو اس وقت ان کی جو بیبی تھی اس کے ساتھ انڈین ٹیم نے سیلفی لی تھی. یہ چیزیں بہت بہت آگے تک جاتی ہیں اور اس چیز کا سب کو پتہ ہے. تو جب کرکٹ پہ حملہ ہوتا ہے, جب ایک کرکٹ اسٹیڈیم پہ حملہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. پھر جب یہ اسٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ پلیئرز خوف میں تھے, پلیئرز ڈر گئے تھے, اس چیز میں مزہ لینا ایک بہت ہی اس میں انسانیت نہیں نظر آتی کسی بھی طرح کی. کیونکہ جو کھیل ہے کوئی بھی سپورٹس ہے وہ تو لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے, ملکوں کو قریب لانے کے لیے, اور اس کے علاوہ بھی ہم آپ نے دوستی سیریز کی بات کی, اس کے علاوہ بھی ایسے مواقع پہ ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف کے جو ٹاپ کے عہدیدار ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں, بات چیت آگے بڑھانے کا موقع ملتا ہے. اچھا, آپ نے اسٹیڈیم کی بات کی عاطف, تو یہ جو ابھی پاکستان میں PSL کے میچز ہوں گے, کیا اسی طرح سے تمام جو وینیوز تھے انہی پہ ہوں گے یا کوئی اعلان کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی کہ مخصوص کسی اسٹیڈیم میں ہوں گے؟ ابھی تک جو انفارمیشن آئی ہے اس کے اندازے سے ہم کہہ سکتے ہیں, ابھی کنفرم نہیں ہوا لیکن اندازے سے کہہ سکتے ہیں کہ PCB کا گول ہے کہ سارے میچز راولپنڈی اور لاہور میں کھیلے جائیں ایک کنٹینڈ انوائرمنٹ میں, اور وہ دونوں اسٹیڈیمز ایک موٹر وے سے جڑے ہوئے ہیں, تو بہت آسانی سے ایک ٹیم کو شفٹ کیا جا سکتا ہے دوسرے علاقوں میں. 8 میچز رہ گئے ہیں. وہ ڈبل ہیڈرز کو تھوڑا اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ 8 دن ریونیو کے بھی وہ پورے اپنے کرنا چاہتے ہیں. انڈیا میں وہ ڈبل ہیڈرز کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ انہیں بس گیمز مکمل کرنی ہے اور وہ ان کا ریونیو, ان کا براڈ کاسٹ کانٹریکٹ پتہ نہیں کس طرح سے اسٹرکچرڈ ہے. لیکن پاکستان میں یہ سوچے کہ ڈبل ہیڈرز کو اگر اوائڈ کیا جائے تو ہمیں سوٹ کرتا ہے, تو اس لیے وہ دونوں اسٹیڈیمز کو قریب رکھنا چاہ رہے ہیں. مجھے پتا ہے کراچی کے فینس بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوں گے, ملتان کے فینس بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوں گے کیونکہ انہوں نے بھی بڑا جذبہ, بڑی انٹرسٹ, بڑی ایکسائٹمنٹ اور بڑی پیٹریٹزم دکھائی ہے پاکستان کی طرف, اسپیشلی ان ریسنٹ ایونٹس. لیکن باقی کے میچ جہاں تک نظر آ رہے ہیں یہ سب اسلام آباد اور لاہور میں. بالکل آخر میں چاہوں گی کہ آپ اس بات پہ بھی کامنٹ کر دیں کہ یہ PSL بھی ہو جائے گی, IPL اب اسی طرح پاکستان اور انڈیا کی جو کرکٹ ہے وہ الگ الگ دور دور رہے گی. تمام جو ICC کے ٹورنامنٹس ہیں اس میں بھی اب کوئی میچ ان کا نہیں ہمیں دیکھنے کو ملے گا. میں آپ کے ساتھ اس وقت شرط لگانے کے لیے راضی ہوں کہ بیفور دی اینڈ آف دس ایئر انڈیا اور پاکستان کا ایک میچ ہوگا,
اور وہ اس لیے ہوگا کیونکہ جتنا بھی وار ریٹرک ہو جائے, جتنے بھی یہ جو گوتم گمبھیر صاحب ہے جو انڈیا کے کوچ رہے ہیں, جو کہتے ہیں کہ نہیں انڈیا پاکستان کے میچز نہیں ہونے چاہیے, I mean انہوں نے تو پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا مسکرایا بھی نہیں اپنی زندگی میں, لیکن جیسے یہ لوگ ہیں لائک جتنے بھی یہ اینٹی پیس بہت اگریسولی نیشنلسٹ کے میرا ملک دشمن ملک, لائک جتنے بھی لوگ ہیں یہ پیسے کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے, اور جو پیسہ ایک انڈیا پاکستان فکسچر سے آتا ہے وہ بہت ایک انارمس سم ہے. میں کہوں گا کہ میکسیمم اگلے سال تک جب یہ ورلڈ T20 ہوگا, حالانکہ پاکستان اور انڈیا کو آئی تھنک فار دا فرسٹ ٹائم الگ گروپس میں ڈالیں گے یقیناً, پہلے تو وہ جان بوجھ کے سیم گروپ میں ڈالتے تھے کیونکہ ان کو وہ میچ کروانا ہے ایشیا کپ میں, ان کے منیمم 2 یا 3 میچز کروانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ براڈ کاسٹ ویلیو اتنی زیادہ ہے, صرف ان ملکوں کو نہیں پالتی باقی سارے ملکوں کو پالتی ہے. باقی جو سارے ملک ہیں دنیا میں جو کرکٹ کھیلنے والے وہ سب چاہتے ہیں کہ یہ فکسچر ہو کیونکہ فائدہ ان سب کو ہوتا ہے, اور صرف ادھر بھی نہیں رکتا, ٹاپ 12 کنٹریز میں جو اگلی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جو نیکسٹ والی نیدرلینڈز اینڈ اسکاٹ لینڈ وغیرہ وغیرہ, ان سب کو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس براڈ کاسٹنگ کا کانٹریکٹ جو ہوتا ہے اس کی جو ریونیو ہوتی ہے وہ فلٹر ڈاؤن کرتی ہے. تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی ہوگا یہ جو فیئر مانگرنگ, ہیٹ ریٹرک وغیرہ 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 اس سب کو پار کیا جائے گا کیونکہ اٹس اے کمرشل اسپورٹ اینڈ کمرشل اسپورٹ از بائی منی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. IPL اور PSL 17 سے ہم دوبارہ دیکھیں گے.